Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 638. 3rd of January, year 2001. My wise in evening in Jamaat Khana of Seattle. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. مومنوں بہت دنوں کے بعد میں آیا ہوں یہاں اور خوش ہوا کہ نیا جماعت خانہ بنا ہے اور یہ بھی خوش ہوا کہ ادھر جماعت بھی بڑی ہو گئی ہے اور آپ کو بات رکھے ہمیشہ بڑی برائیوں سے بچا کے رکھے دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا راہ چوکا پاپی ساتھ چونکھڑیا آپ مردا جیوا دوزخ مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا شفاعت رسول کی شفاعت پیغمبر کی جھوٹ کو ڈرنا بھائی جھوٹ سو ڈرنا بھرم مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھ دیں دارو یہ تھوڑا پیچھے ہو سکتا مومنوں ہم لوگوں نے یا تو اپنے ماں باپ کے گھر میں جنم لیا اس لیے اسماعیلی بنے ہیں یا کچھ تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کنورٹ ہوتے ہیں اور رب کی خوشی سے اسماعیلی مذہب میں آتے ہیں. ہم نے دین قبول کیا ہے, ہم نے حضرت امام کی بیعت کی ہے, ہم لوگ اپنے آپ کو اسماعیلی کہلاتے ہیں. کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ میں بیٹھ کے سوچوں کہ اسماعیلی مذہب کیا ہے؟ بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں ہماری جماعت میں کہ جو مذہب کے متعلق سوچتے ہیں یا مذہب کے متعلق کچھ پڑھتے ہیں یا جانتے ہیں. ہمارا دین اسلام ہے, مگر اسلام پہ چلنے کے لیے 73 سیکشنز ہیں, 73 فرقے ہیں اسلام کے اندر, اور ہر ایک کا خود کا ایک طریقہ ہے. میجورٹی مسلمان جو ہیں وہ سنی ہیں, وہ امامت کو نہیں مانتے اور 4 خلیفہ کے اوپر ان لوگوں کا اعتقاد اور یقین ہے کہ انہوں نے رسول اکرم کی طریقت کے اوپر ہمیں چلایا, جو کہ طریقت کا لفظ ان کے ساتھ نہیں لگتا, طریقت کا لفظ لگتا ہے شیعوں کے ساتھ. میجورٹی مسلمانوں کے اندر, سنیوں کے اندر بھی 4 بڑے بڑے فرقے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ 73 فرقے ہیں, اس کے اندر 29 فرقے ایسے ہیں کہ جو صوفی طریقے پہ چلتے ہیں. صوفی لوگ سنیوں میں بھی ہیں, صوفی لوگ شیعوں کے اندر بھی ہیں. جو صوفی سنی طریقے کے اوپر ہیں وہ 4 خلیفاؤں کو ماننے کے علاوہ, یعنی 4 خلیفوں میں مرتضی علی بھی آتے ہیں,
پہلا خلیفہ تو حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں اور مولا مرتضی علی ہیں. مگر وہ لوگ، وہ صوفی کہ جو سنیوں کے اندر سے نکلے، وہ بھی علی کا درجہ بڑا سمجھتے ہیں، کیونکہ صوفی طریقہ وہ علی سے چلا. دنیا بھر کے جتنے بھی صوفی فرقے، جیسے میں نے آپ کو کہا 29، وہ سب کے سب علی کو تو مانتے ہیں، علی کو طریقت کا استاد مانتے ہیں، امام نہیں مانتے. صرف شیعہ ہیں کہ جو علی کو امام کے طور پہ قبول کرتے ہیں. سنیوں کے اندر جو عام طور پہ مشہور 4 فرقے ہیں، یعنی کہ حنفی ہیں، حنبلی ہیں، یہ بڑے مشہور فرقے ہیں. شافعی ہیں، جو ایک بہت بڑے مجتہد امام شافعی تھے، ان کو مانتے تھے. یہ شافعی جو ہیں وہ علی کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن اس کو بھی امام کے طور پہ نہیں مانتے. پھر چوتھا ان کا مشہور فرقہ ہے مالکی، جو امام مالک کو مانتے ہیں، مگر یہ امام جس طرح سے نماز پڑھانے والا بڑا امام ہوتا ہے، بہت بڑا عالم شیخ ہوئے، اس کو بھی امام کہتے ہیں، مگر یہ امام اور جو شیعوں کے اندر جو امام ہے اس میں بہت فرق ہے. بہت بڑا علم والا ہوگا اس کو امام کہتے ہیں، لیکن شیعوں میں امام اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر خدا کا نور ہے، علی کی نور اس کے معرفت سے. تو یہ 4 فرقے جو سنیوں کے ہیں، ان کے اندر بھی نماز پڑھنے کے الگ الگ طریقے ہیں. کوئی ہاتھ یوں باندھتے ہیں، یعنی ایک ہاتھ باہر رہتا ہے، ایک اندر رہتا ہے. کوئی ہماری طرح ایسا باندھتے ہیں، کوئی محض اپنے ان ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے تو کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بھی ان میں ڈفرینسز ہیں. ہم لوگ شیعہ ہیں، ہمارا اعتقاد امامت پہ ہے. شیعوں کے اندر ہم اسماعیلی بالکل اور قسم کے ہیں. اگرچہ شیعہ لوگوں کے اندر امامت کا جو تخت ہے وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمیشہ رہے گا، لیکن ان کے 12واں امام غائب ہو گیا. پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ غائب ہیں مگر زندہ ہیں. میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑتا کیونکہ مجھے اپنے گھر کی فکر ہے. اب ہم لوگ ہیں اسماعیلی، ہم شیعہ ہیں، امامت کو مانتے ہیں، علی کو پہلا امام مانتے ہیں. قرآن شریف خدا تعالیٰ کا آخری پیغام ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہمارے آخری نبی ہیں. ہم مانتے ہیں تمام مسلمانوں کے ساتھ، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جس نے یہ دنیا جہان بنایا، اس نے اس بات کی ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بندوں کو ہدایت دیتا رہے گا، اور ہزاروں سال سے اس کی ہدایت چلتی چلی آئی. 1,24,000 124,000 پروفٹس آئے، 1,24,000 نبی آئے، اور خدا تعالیٰ نے ان تمام نبیوں کو الگ الگ جگہوں کے اوپر مقرر کیا. اور اللہ فرمایا کوئی ملک ایسا نہیں کہ میں نے نبی نہیں بھیجے، کوئی قوم ایسی نہیں کہ جہاں میرے نبی نہیں گئے. کیونکہ خدا تعالیٰ یہ سننا نہیں چاہتا کہ کوئی قوم کہے یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا. خدا نے اپنی حجت پوری کی، نبوت ختم ہو گئی. نبوت کیا ہے؟ زمانے کے حساب سے لوگوں کی حالت دیکھ کے خدا تعالیٰ حکم کرتا رہا. ان نبیوں نے خدا کے حکم کے اوپر لوگوں کو ہدایت کی، لیکن ان 1,24,000 نبیوں میں رسول بھی تھے. رسول نبی بھی ہوتا ہے،
لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو لا کو چینج کرے، پرانے لا اس میں تھوڑا فرق کرے یا نیا ڈال دے. تو اس طرح سے 114 رسول ہوئے. محمد رسول اللہ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں. انہوں نے شریعت میں پھر فرق کیا، اور نبی کی جو شریعت ہے، اسلام کی شریعت، وہ لا ہے. میری باتوں کے اندر ایسے بہت سے واقعات میں نے ذکر کیے ہوئے ہیں، ڈیٹیلز بھی دی ہیں. مثال کے طور پہ کہ قرآن شریف جو ہے 1/3 قرآن جو ہے نا، اس میں قصے کہانیاں ہیں. سیکنڈ 1/3 قرآن ہے، اس کے اندر لا ہے، قانون ہے. اور باقی جو 1/3 ہے، اس کے اندر خدا تعالیٰ کے روحانی طریقے، صفتیں اس کی مہربانیاں. اور ان لوگوں کے لیے کہ جو سیریس لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، ان کے لیے اس 1/3 قرآن کے اندر ہدایت کے راستے ہیں. مثال کے طور پہ صوفیوں کے طریقے سے اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم اگر خدا کو یاد کرتے ہو تو خدا تمہیں یاد کرتا ہے. خدا تعالیٰ یاد کرتا ہے تمہیں. اگر مہینے میں ایک دفعہ یاد کرو تو وہ تمہیں مہینے میں ایک دفعہ یاد کرے گا، اور اگر اس کو ہر وقت یاد کرو تو وہ بھی ہر وقت یاد کرے گا. یہ طریقہ ہے صوفیوں کا کہ اٹھتے بیٹھتے اس پروردگار کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس کی مدد مانگتے رہتے ہیں، گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اس کی پناہ مانگتے ہیں کہ بدیاں برائیاں آفتیں دور رہے. یہ تو ہمارا طریقہ ہے. اسماعیلی طریقہ جو ہے، اس طریقے کے اندر یہ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن ہدایت ختم ہو گئی نہیں. نبی کا نور اب بھی موجود ہے. علی نبی کا نور ہمیشہ رہے گا. خدا نے ہمیں وعدہ کیا ہے 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی اور خدا راضی ہوا تو اس کو امام کا درجہ دیا. اللہ جب خوش ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، ان کے اوپر صحیفہ ابراہیم اترا، اور جب ان کو امام بنایا فرمایا کہ میں خوش ہوں، اب میں تم کو لوگوں کا امام بناتا ہوں. کسی فرقے کی بات نہیں کی ہے. ان جائلوں کا امام، ان جائلوں کا میں نے تم کو بتایا ہے، ان جائلوں کا للناس امام، میں تم کو انسانوں کا امام بناتا ہوں. تو عرض کی کہ یا اللہ میری اطرت بھی ہے. تو کہا ہاں، لیکن جو اس کے اندر ظالم ہوں گے وہ نہیں. یعنی کہ یہ مانگنی کی کہ میری اولاد کے اندر بھی یہ درجہ امامت کا، انی جالوں کا للناس امامہ جو ہے میری اولاد کو بھی لگتا ہے. تو اللہ نے قبول کیا، مگر کہا کہ جو ظالم ہوں گے تیری اولاد میں ان کے لیے نہیں. اور یہ وعدہ خدا نے کیا، میرا یہ وعدہ قیامت تک چلے گا، پرماننٹ. ابراہیم علیہ السلام کے اس وعدے سے امامت جاری ہوئی، آج تک جاری ہے. اور وعدے کے حساب سے اس دنیا میں جو آخری انسان اگر کوئی باقی رہ گیا تو وہ امام ہوگا، اس زمانے کا امام ہوگا. تو میری عرض یہ تھی کہ امامت کا جو نور ہے وہ جاری ہے. امامت علی سے چلی، نبوت ختم ہو گئی لیکن محمد کا نور جاری ہے. اس لیے وہ تمام ہدایت جاری ہے.
ہم اسماعیلیوں کا امام ہر وقت موجود ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہمارا امام غائب ہو گیا. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ امام چھپ گیا. ہمارا امام موجود ہے اور ہر وقت ہمیشہ موجود ہے. اگرچہ بدن بدلتے رہتے ہیں لیکن نور موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نور کی موجودگی کا جو وعدہ کیا ہے یہ ہمارا دین ہے. ہمارا دین یہ ہے کہ ہمارا امام ہر وقت موجود ہے. اب جو میں پاٹ جو بولا اس پہ آتا ہوں. دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا یعنی دین کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے چلا راہ چوکا پاپی ساتھ سے اکھڑیا. وہ گنہگار راہ بھول گیا اور اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا. ساتھی کون؟ ست پنتھی مومن ساتھی ہیں. جو آدمی دین کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے چلا اپنی زندگی کے اندر اپنے دین پہ عمل کرنے کے لیے الگ الگ بہانے بنائے. ہاں ہم کیا کریں؟ کیوں بھائی جماعت کرنے نہیں آتے؟ ہاں روزی بھی کمانی ہوتی ہے نا. تو روزی تم کماتے ہو کہ کوئی روزی دینے والا ہے؟ 1934-35 کی بات کرتا ہوں. میں نے الحمدللہ میرے مولا کا فضل ہے بہت سی واضح کی ہیں اور 67 ایئر سے واضح کر رہا. 11 سال کی عمر سے میں نے واضح شروع کی ہیں کیونکہ اس وقت میں بچہ تھا. اب میں 82 برس کا ہو گیا ہوں لیکن ابھی بھی بہت کچھ نہ سیکھ سکا جتنا سیکھنا چاہیے. شکر الحمدللہ. بہت سی چیزیں واضح کے اندر ذکر کیا کرتا ہوں. 1934-35 میں کانپور کے اندر ہماری کافی جماعت تھی. یہ کہانی یہ میں ان کو سنا رہا ہوں کہ جو جماعت خانے آنے کے لیے کوئی بہانہ بناتے ہیں نا، ہمارا بزنس ہے، ہمارا کام ہے. وہاں چمڑے کے بیپاری بہت ہیں. آج بھی چمڑے کی مارکیٹ سب سے بڑی کانپور میں ہے. آگرہ نزدیک ہے. آگرہ میں چمڑے کی چیزیں بنتی ہیں. یہ لوگ چمڑا لیتے ہیں کانپور سے. آگرہ والے جوتے بناتے ہیں، بیگ بناتے ہیں، کئی چیزیں بناتے ہیں. ایک مسلمان کانپور گیا خرید کرنے کے لیے چمڑا. اس زمانے کے اندر اسماعیل جیوا بھائی وارث تھے. چمڑے کا کافی بیپار تھا. اس بات کو 65 سال ہو گئے. اب شام کا وقت تھا، یہ دروازہ بند کر رہا تھا اور وہ آدمی آیا، کہنے لگا بھائی صاحب مجھے تھوڑا مال چاہیے، کل آنا. مجھے بہت بڑی رقم کا مال چاہیے، سوری کل آنا. مجھے 20-25 ہزار روپے کا مال چاہیے، کل آنا. بہت غصہ کیا اس نے. یہ تو دروازہ بند کر کے چلا گیا. گھر گیا، ہاتھ منہ دھوئے، کچھ چائے وائی پی، جماعت خانے چلے گئے. جماعت خانے کبھی نہیں چھوڑا اس نے. اب وہ سارا بازار پھرا، جو چیز اور جو بھاؤ اس کو پسند تھا وہ چیز نہ ملی. آخر رات رکنا پڑا. دوسرے دن وارث اسماعیل بھائی جیوا دکان کھولنے کے لیے آئے تو یہ دکان پہ بیٹھا تھا. دروازہ کھولا، چائے پانی منگایا، بیٹھو، مال لیا، خوش ہوا. کہتے مجھے ایک بات بتاؤ، کل کیا بات تھی کہ آپ نے یہ جلدی سے دروازہ بند کر دیا؟ کہتا میں اسماعیلی ہوں، مجھے روز جماعت خانے جانا تھا. تو روزی تو خدا دیتا ہے نا. دیکھو میرے نصیب میں روزی تھی، ادھر ادھر گھومے، مال نہ ملا، میری قسمت میں تھا. اس نے کان پکڑے. سچ بات، روزی کون دیتا ہے؟ روزی دینے والا روزی دیتا ہے.
اس نے کبھی جماعت خانہ چھوڑا نہیں، حالانکہ سارے دروازے کھولے ہیں، اس کو جو ملنا ہے وہ ملے گا۔ اے دیندار، ہم نے دین لیا ہے، دین کا مالک یہ کہتا ہے کہ جماعت خانے روز آؤ۔ اب ہم نے دین کو چھوڑ دیا، دین چھوڑی، جو کوئی دعوے پڑے اپنی مرضی سے جماعت خانے روز جاتے ہیں، کیا ہے؟ پہلے ہم روزی کمائیں کہ جماعت خانے جائیں؟ وہ جماعت خانے نہیں آتے، دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اگر چاہیں تو کسی کو نوکر رکھ کے کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن دل میں طاقت ہونی چاہیے ایمان کی۔ ہاں، یہ کمزوری ہے ایمان کی کہ ہم جماعت خانے نہیں آتے۔ حضرت امام فرمایا when you come to جماعت خانہ، ایسا نہیں کہتا when you go to جماعت خانہ، ایسا بولتا ہے when you come to جماعت خانہ۔ کیوں بولا کم؟ اس لیے کہ جماعت خانہ اس کا گھر ہے، خود کا گھر ہے، یہاں حضرت امام رہتا ہے۔ حضرت امام دنیا بھانے ادھر آوے ظاہر میں اور کسی کو بولے کہ تم شام کو 4 بجے 5 بجے 6 بجے 10 بجے 12 بجے ٹائم دے، مجھے بنگلے پہ ملنے آنا، تو جاؤ گے؟ ضرور جائیں گے۔ تو ظاہر کا درجہ زیادہ ہے یا باطن کا درجہ زیادہ ہے؟ یہاں نور ہے، امام کا نور ہے۔ دار السلام میں حاضر امام آئے، میں 40 برس دار السلام رہا، 66 میں مولا تشریف لائے، مہمانیاں لیتے تھے۔ ایک آدمی جو ہی مولا کے نزدیک پہنچا، اس کی وائف بچے تھے، ہاتھ جوڑے اور رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا نے ہاتھ رکھا کندھے پہ، فرمایا کیا بات ہے؟ کہتے مولا میں ریلوے میں نوکری کرتا ہوں، میری ڈیوٹی رات کو ہوتی ہے، میں جماعت خانے نہیں پہنچ سکتا، صبح جاتا ہوں لیکن شام کو نہیں پہنچ سکتا، مولا دعا کرو کہ میں شام کو دعا پڑھنے جماعت خانے آؤں، میری نوکری یا تو بدل جائے یا میرا ٹائم بدل جائے۔ مولا بہت راضی ہوا، خوش ہوئے۔ مولا نے دعا کی، مہینے کے اندر اس کی نوکری کا ٹائم بدل گیا، بڑا خوش ہوا۔ جماعت خانے آنا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ مزہ چکھا ہے جماعت خانے آنے کا، ان کو پتا ہے دین جو ہے وہ ہماری مرضی سے نہیں ہوتا، دین خدا کی طرف سے اترتا ہے، نبی امام کی معرفت سے ہمیں ملتا ہے۔ اور اس دین کے اندر پہلی شرط یہ ہے کہ جماعت خانے آؤ، دنیا اور دین دونوں میں سے جماعت خانے آؤ۔ اور ہم کو ہمارے جنانوں کے اندر ایسی بہت سی چھوٹی چھوٹی کہانیاں بیان کی ہیں پیروں نے، کہ جن کے اندر ہم کو اس کے اندر سے ایتھکس نکال کے، مورل نکال کے ہم کو دیا ہے۔ ابھی میں آپ کو مثال دوں، اور وہ مثال ہے راجا ہریش چندر کی۔ پاکستان کے اندر ابھی کسی ہندو کا نام لینا ہم کو ایسا ہو رہا ہو، ہریش چندر، گنانوں میں ہریش چندر کا جہاں نام آیا وہ پاری نکال دیے۔ حالانکہ ہم کو پیروں نے ایسا نہیں کہا کہ تم ہریش چندر کی تصویر نکالو، ہم کو تو ایک کہانی سنائی کہ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ہریش چندر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں، ابھی میں نے کہا کہ 1/3 قرآن قصے کہانیوں کے اوپر ہے، اس میں خدا تعالیٰ نے ہمیں بہت سی ایگزامپلس دی ہیں، ایسے بہت سے لوگوں کا نام دیا کہ جو مسلمان تھے ہی نہیں۔ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا نسو، تو اللہ تعالیٰ نے نسو کا ذکر کیا قرآن شریف میں، مسلمان نہیں تھا۔ تو خدا تعالیٰ نے اور بھی ایسے بہت سے نام لکھے ہوئے ہیں اس میں، نمرود کے، شداد کے، فرعون کے۔ ہریش چندر اس زمانے کے اندر جو دین تھا، میں تو اس کا نام بھی اسلام ہی رکھتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہر نبی کا دین اسلام تھا، اور اللہ کے کہنے کے حساب سے کہ کوئی قوم اور کوئی ملک باقی نہیں رہا کہ جہاں میں نے اپنے نبی نہیں بھیجے، تو ہندوستان کے اندر بھی خدا تعالیٰ نے نبی تو بھیجے ہیں نا۔
کا نام مسلمان کو ملے اور مسلمان کا نام ہندو کو ملے، ایک دوسرے کو خراب نظر سے دیکھتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ہری چندر جب مسلمان ہوا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ سچ پر پیدا، تو اسلام کے اندر جس طرح سے ہمیں حکم ہے کہ اپنے پرومس کے اوپر قائم رہو، ہمارا پہلا پرومس کیا ہے؟ بیعت حضرت امام کی بیعت میں ہمارا پرومس ہے۔ اور ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اس وقت نہیں ہیں لیکن سیاٹل کے اندر رہتے ہیں، ان سب نے اور سارے جہان کے اندر ساری دنیا میں جتنے بھی اسماعیلی ہیں، ہم سب نے حضرت امام کی بیعت کی ہے۔ یہ پرومس ہے۔ اس پرومس میں یہ ہوتا ہے بیعت میں کہ یا مولا تیرا تن من دھن سب کچھ میں تجھے سپرد کرتا ہوں۔ اس کو انگلش میں بولتے ہیں سبمیشن۔ سبمیشن، میرا جو مال ہے وہ بھی تیرا ہے، میرا بدن جو ہے وہ بھی تیرا ہے، اور میرے جو خیالات ہیں، میرا من ہے وہ بھی تیرا ہے۔ ہم نے حضرت امام کو، اپنے امام کو بیعت دی ہے، اور اس بیعت کے اندر یہ اعتقاد ہے سب کچھ اس کا ہے۔ یہ جو سبمیشن ہے یہ اس پرومس کے اوپر ہے۔ اے رسول، تیرے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی ہے انہوں نے ایکچولی اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ حضرت امام کو جو ہم نے پرومس دیا ہے یہ اللہ کے ساتھ پرومس کیا ہے، اور اس پرومس میں یہ ہے کہ یا مولا میں تیرا فرمان مانوں گا، میں فرمان برداری میں رہوں گا، تیری وفاداری میں رہوں گا، تیری اطاعت کروں گا۔ اور اللہ نے اس چیز کو ہمیں یاد کرایا جو ہم 3 وقت اپنی دعا میں پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تمہارے اندر جو امر کا دھنی ہے، اور ہر زمانے کے اندر امامت کا بدن بدلتا رہتا ہے، نور وہی ہے، اس لیے ہر امام کی بیعت کرنا لازم ہے۔ امام سلطان محمد شاہ کی وفات ہوئی تو ساری جماعت کی جماعت نے حضرت امام کی بیعت کی۔ کم از کم ایک دفعہ بیعت تو ضرور کرنی چاہیے، اور کبھی حضرت امام آوے ہم دوبارہ یا 6 12 یا 4 دفعہ ہم بیعت کرتے رہے، اوکے۔ تو پرومس پورا کرنا اس زمانے کے اندر جو کچھ بھی مرشد اور نبی کا نور تھا راجہ ہریشچندر کے زمانے میں، تو اس کو کہا گیا کہ زبان دے کے کبھی پھرنا نہیں۔ اب اس کا امتحان ہونے لگا، جو پڑھا ہی نہیں ہے اس کا امتحان کیا ہو گیا؟ امتحان اس کا ہوتا ہے کہ جو پڑھتا ہے، جو عالم ہوتا ہے۔ تو اس کے امتحان میں یہ بات تھی، اس زمانے کی جو ریت تھی وہ آج کے زمانے کی نہیں رہی۔ امتحان لینے کے لیے وشوامتر ایک بڑا منی تھا، رشی تھا، وہ آیا اس کے دربار کے اندر۔ اب راجا کو کہا کہ مجھ کو دکشنا دو۔ دکشنا یعنی کوئی عالم آتا ہے تو اس کی مہمانی کی جاتی ہے۔ تو راجا کے منہ سے نکلا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اب جو یہ کہہ دیا، اس نے کہا مجھے دکشنا دو، 10 20 دے دیتا، لیکن اس نے راجا نے کہا بولو رشیور کیا چاہیے؟ کہتے تمہاری ساری سلطنت۔ ایک ذرا سی بات میں کھوجا ہوتا تو کہتا جا جا تیرے جیسے بہت دیکھے، مگر وہ کھوجا نہیں تھا۔ ہم حاضر امام کی بیعت کرنے کے بعد کئی لوگ، میں اس لیے میں نے ذرا میں نہ مارا ہے کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر اس وقت 44,000 اسماعیلی ہیں، 44,000۔ 10 to 15% اسماعیلی یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایسے ہیں، انڈیا پاکستان سے آئے ہیں، اسماعیلی مذہب میں ہیں، لیکن نہ تو جماعت خانے آتے ہیں، نہ دعا پڑھتے ہیں، اور وہ اپنے گھروں میں یا مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ بیعت یہاں کی ہے، اس دین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن جاتے ہیں ادھر۔ اس کے لیے میں نے کہا کہ ہم نے تو وعدہ کر کے توڑ دیا، ایسے تو کتنے ہیں۔ مومنوں الحمدللہ
میرا کانٹیکٹ بڑی بڑی دور تک ہے. میں گئے برس یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر میں 6 دفعہ آیا ہوں اور میں نے ٹرپ لگائے ہیں. مجھے خط آتے ہیں, مجھے ٹیلی فون آتے ہیں. میرا دل دکھتا ہے یہ سن کے کہ پاکستان سے بہت سے لوگ آئے ہوئے ادھر آ کے انہوں نے دین چھوڑ دیا. دل رنج ہوتا ہے. راجا ہریش چندر جب اس ایک سادھو نے کہا تیری ساری سلطنت دے دے تو تخت پہ سے اٹھ کے چلا آیا, نیچے آ گیا, تاج اٹھا کے رکھ دیا. یہ تمہارا تخت, ساری سلطنت دے دی ایک ذرا سے وعدے کے اوپر. بادشاہ نے سر جھکایا, سامنے کھڑا. وشوامتر کہتا ہے یہ تو تم نے اپنی زبان سے جو میں نے مانگا وہ دیا, لیکن اس میں سے جو نام دسوند نہیں لیکن بتانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں, اس کے اندر سے گرو دکشنا یعنی گرو کا حق نکلنا چاہیے, وہ کدھر؟ تو کہتا ہے خزانے میں بہت ہے. کہتا ہے خزانہ اب میرا ہے, تیرا نہیں. تن کے یہ جو کپڑے ہیں اس کے سوا تیرا کچھ نہیں. بات سچ ہے. تو اب یہ پیسے کس طرح دے رہے؟ 1.25 بھار سونا اس کی قیمت لگائی گئی, کیونکہ سلطنت اتنی بڑی ہے تو اس کے سامنے جو زکوٰۃ کے گرو دکشنا کچھ مانو تو 1.25 بھار سونا, ایسا سمجھ لو. بھار تو وہ زمانے کا کیا تھا پتہ نہیں, من سمجھ لو, شہر سمجھ لو, کچھ بھی. تو یہ کیسے دے رہے؟ راجا کا تو کچھ ہے ہی نہیں 3 کپڑے کے سوا. راجا نے بنگی کے گھر نوکری کی اور باہر پبلک نے اپنی عورت کو بیچ ڈالا اور گرو کی دکشنا بھر دی. پیر ماں باپ نے ہم کو ہندو ہسٹری میں سے, انڈین ہسٹری میں سے, ناٹ نیسیسریلی ہندو, انڈین ہسٹری میں سے کسی ایک راجا کی ہم کو ایگزامپل دی ہے کہ پرومس کے اوپر اس طرح کھڑا رہا, سلطنت دے دی, خود بک گیا, عورت کو بیچ ڈالا پیسے بھرنے کے لیے, گرو دکشنا دینے کے لیے. یہ جو دین ہے اس نے پہلے سے رانی نے کہا تھا کہ یہ دین بڑا مشکل ہے. مشکل اس لیے ہے کہ جب ہم پرومس کرتے ہیں تو ہم کو اس پرومس پہ کھڑا رہنا مشکل نظر آتا ہے, مگر جو دین کے پکے ہوتے ہیں وہ سب چیزیں سہن کر لیتے ہیں, زبان پھراتے نہیں. ہم لوگ کئی دفعہ دنیا کے اندر وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں, بھول جاتے تو ٹھیک ہے لیکن مکر جاتے. میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں. دین یہ ہے کہ وعدہ کرو, پورا کرو. ایک صبح کی نماز کے بعد رسول اکرم مدینہ کے اندر لوگوں سے ملتے رہے, باتیں کرتے رہے. سورج نکلنے کے قریب آ گیا, حضور اٹھے, باہر نکلے. ایک آدمی آیا, کہتے یا نبی میں گھر پہ یہ چیز دے کے آؤں؟ تو یا نبی میں ابھی آتا ہوں, مجھے آپ سے بہت کام ہے, آپ ادھر ٹھہرنا. رسول اللہ کھڑے ہو. وہ گیا, گھر گیا. بچے اٹھے, بچوں نے ہاتھ پکڑ لیے, پاؤں پکڑا, یہ اس میں سب بھول گیا کہ نبی سے وعدہ کیا ہے. گھر پہ تھوڑا کھایا پیا اور پھر اپنے کھیتوں میں چلا گیا. سورج نکلا, صبح نیزے پہ سورج آ گیا, 10 ساڑھے 10 بجے کا وقت ہو گیا. ایک آدمی, لوگ آتے تھے جاتے تھے, سلام کرتے تھے. نبی صاحب اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں مسجد کے سامنے. ایک آدمی جو صبح تھا جس کو پتا تھا وہ واپس کچھ اس وقت نکلا تو حیران ہو گیا. کہتے یا نبی آپ ابھی تک کھڑے ہیں؟ فرمایا کیا کروں, اس کے ساتھ میں نے وعدہ کیا ہے, پر یا نبی وہ تو اپنے کھیتوں پہ چلا گیا, مگر کیا کروں, میں تو کھڑا رہوں گا جب تک کہ وہ نہیں آئے گا. یہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھا اور بھاگا. اس کے کھیت میں جا کے کہتا ہے او بیوقوف صورت محور, نبی کریم کو تم نے کھڑا رکھا, ابھی تک کھڑے ہے. وہ خود کو پیٹنے لگا, یعنی اتنا اس کی پشیمانی ہوئی, پچھتاوا ہوا. گھوڑے پر بیٹھ کے یہ آیا, رسول اکرم کے پاؤں میں گر گیا. یا نبی میں معافی چاہتا ہوں. حضور نے کیا کہا؟ حضور فرمایا دیکھو ایمان کے 3 حصے ہیں, اس میں ایک حصہ یہ ہے کہ پرومس کرو تو پورا کرو.
1/3 ایمان یہ ہے کہ تم کال کرو، پرومس کرو، پورا کرو. اپنی اپنی زندگی میں دیکھو کہ ہم دنیا میں کتنے پرومس کر کے توڑ دیتے ہیں. ارے جس نے بیعت کر کے پرومس توڑ دیا وہ دنیا کے ساتھ کون پرومس رکھے گا؟ نبی کریم نے اس بات کے اوپر بہت زور دیا ہوا ہے. دین چھوڑی، دین کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے چلتے ہو، گنہگار ہو. پھر شمس محمد کہتے ہیں راہ چکا پاپی ساتھ اکھڑیا. جو ساتھی مومن ہیں ان سے یہ دور ہو گیا، الگ ہو گیا. آپ مرادم اپنی مرضی سے دوزخ پڑیا کیونکہ اس نے خود کی مرضی سے اپنا دین پکڑا. دین ہمارا نہیں، ہم دین نہیں بناتے، دین بنانے والے نے دین بنایا ہے اور ہم نے بیعت کر کے راضی خوشی سے لیا ہے. دین کے دروازے کھلے ہیں. امام سلطان نے مجھ سے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. اگر یہ دین پسند نہیں ہے تو دروازے کھلے ہیں. بہت سے لوگ اسماعیلی مذہب سے نکل گئے اور بھی فیوچر میں نکل جائیں گے، کیونکہ میں آج 10 برسوں سے کہہ رہا ہوں اسماعیلی مذہب کے اوپر وہ لوگ کہ جو شریعت پسند ہے، اپنی مرضی سے چلنے والے ہیں، وہ اسماعیلی مذہب میں نہیں ٹک سکتے. یہ مذہب تو نبیوں کا مذہب ہے، یہ طریقہ فرشتوں کا طریقہ ہے. اس طریقے کے اندر عبادت کرنی پڑتی ہے، اس طریقے کے اندر نورانی بننا پڑتا ہے، اس طریقے کے اندر ہم کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کیونکہ اس طریقے کے اندر ہم کو نور کی جستجو ہے. ہم نور پرست ہیں. ہمارا ایم یہ ہے کہ موت سے پہلے ہم اپنے دل کے اندر نور کی شناخت ملے، نور کی دوستی ملے، نور کا دیدار ملے. یہ ہمارے مذہب کا ایم ہے. اس ایم کو پانے کے لیے جلدی سو جاؤ، صبح 4 بجے اٹھو. جماعت خانہ پہنچ سکتے ہو تو خوش نصیب، نہیں تو ہاتھ منہ دھو کے کارپیٹ پہ بیٹھ کے اپنے گھر میں 1 گھنٹہ عبادت کرو. ہمارا مذہب نورانی مذہب ہے. دنیا کے اندر ہمارے اسماعیلیوں نے بڑا ہسٹری اسماعیلی مذہب کی. ہمارے اسماعیلیوں نے بڑے بڑے دکھ اٹھائے، بڑے بڑے ظلم اٹھائے، اپنے بچوں کو قربان کیا اپنی نظر کے سامنے، مگر اپنا مذہب نہیں چھوڑا. تاجکستان ہمارے سامنے ہے. ارے 1100 سال 1100 ایئرس انہوں نے امام کا دیدار نہیں کیا، امام کے ساتھ تعلق بھی نہیں، ظاہری تعلق نہیں، خط پتر کچھ نہیں. مولانا امام محمد باقر علیہ السلام وہاں گئے تھے، اس کے بعد کوئی امام نہیں گیا. حضر امام گئے 95 کے اندر. 1100 سال بڑے بڑے ظالم بادشاہ ادھر ہوئے، خلیفہ عباسیوں نے بڑا دکھ دیا، مگر انہوں نے کبھی بھی امام بلایا نہیں. مشنری نہیں گئے، خود کے اندر ہی ادھر ادھر مولوی عامل خلیفہ تھے، لیکن ظاہری طور پہ حضرت امام کی جو برکتیں، رحمتیں، نعمتیں ہم خوجوں کے اوپر ہیں وہ ان کو نہ ملی، لیکن ایمان سلامت رکھا. 1100 سال تک ایمان سنبھال کے رکھا. واللہ باللہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان 1100 سال میں انہوں نے جو ظلم اٹھائے اس کا 1%، جسٹ 1% کبھی ہم کو ملا ہوتا ہم دین چھوڑ کے چلے جاتے. ہم لوگ اتنے ویک اور کمزور ہیں. مال کی محبت ہمارے دلوں میں بہت ہے. ڈالر کماؤ عیش کرنے کے لیے، اچھی بڑی گاڑیاں رکھو، اچھے مکان رکھو، ٹی وی رکھو، آرام سے بیٹھو، کھاؤ پیو، جماعت کھانا تو روز جائیں گے. ارے اسماعیلی دین ایسا نہیں ہے. اس دین میں قربانیاں چاہیے، لیکن یہ بھی یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے، میں نے ابھی کہا نا کہ 1/3 قرآن شریف میں لا ہے. یہ جو لا ہے شریعہ اس کو کہتے ہیں. اس کے اندر اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک رائی کے دانے جتنا، انگلش میں بولتے ہیں مسٹرڈ سیڈ، رائی کا دانہ کیسا ہوتا ہے؟ خشخاش کے دانے جتنا، کتنا چھوٹا ہے. اللہ کہتا ہے کہ رائی کے دانے جتنی بھی تم نے نیکی کی ہوگی، تمہاری نیکی برباد نہیں جائے گی، اس کا عوض ملے گا، ضرور ملے گا. پھر کہتا ہے
اگر رائی کے دانے جتنا گناہ کیا ہوگا اس کی سزا ضرور ملے گی، سزا ملے گی۔ اللہ کہتے ہیں سزا ملے گی، یہاں معافی کی بات نہیں ہے۔ خدا معاف کرنے والا ہے، لیکن معافی کس طرح دیتا ہے؟ $100 کی اگر پنشمنٹ ہے تو $1 دے کے معاف کر دیتا ہے، یہ ہے، لیکن 0 تو نہیں کرے گا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے جو پرومس کیا ایمان کے ساتھ، دین کے اوپر چلنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ ہم بھول گئے ہیں۔ اپنی بیعت کو یاد کرو، اپنی بیعت کو یاد کرو۔ حضرت امام کی بیعت کی ہے؟ ہاں کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ بیعت کیوں کی ہے کوئی جواب؟ بیعت اس لیے کی ہے کہ میری دنیا اور میری آخرت اچھی ہو گئے، دنیا میں بھی میں خوش رہوں، سکون سے رہوں، آخرت کے اندر بھی خدا کی نعمتیں ملیں، بلا شک۔ اور یہ سچ بات ہے کہ بیعت ہم نے اس لیے کی ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت سدھر جائے، ہم سکون پا سکیں، راحت پا سکیں۔ میں نے ایک اور چیز دیکھی اپنی جماعت کے اندر، غیروں میں تو بہت ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر 250 ملین پیپل ہیں، 25 کروڑ آدمی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں، اس میں 44,000 اسماعیلی ہیں۔ میں نے اسماعیلیوں میں دیکھا، اس لیے پرسنل میری ایکسپیرینس کی باتیں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ میرے پاس کئی لوگ آئے لگ بھگ ہر جگہ جو فرسٹریٹڈ ہیں، دماغ و دل کے اندر راحت نہیں۔ کئی جگہ میں نے دیکھا کہ ڈپریشن میں ہیں، منہ اداس ہیں، آنکھیں نمدار ہیں، بولنے کی طاقت نہیں، ایسے لگتے ہیں کہ جیسے بیمار ہیں۔ مشنری باپا، کیوں بیٹا کیا ہے؟ میرے لیے دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ مولا میرے گناہ بخش دے، یا مولا اس کے گناہ بخش دے۔ گناہوں کا احساس آدمی کو بہت مارتا ہے، گناہ کا احساس انسان کو اندر سے پیٹتا ہے نا ہمارے گنان میں، گناہ تمہارو دشمن تھسے۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ گناہ ہمارا دشمن بنے گا۔ کیا بات ہے بیٹا، کیوں ایسی ہو گئی ہو؟ ڈاکٹر کہتے ہیں مجھے ڈپریشن ہو گئی ہے۔ ڈپریشن کیوں ہوتی ہے؟ میرا کوئی نہیں، ماں ہے، باپ ہے، پھر بھی نہیں میرا کوئی نہیں۔ انسان کے اندر جب اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں ضرور اس کا کچھ گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اس کو کیوں خدا تعالیٰ نے اس حالت میں دیا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ ہم آخرت کے جج نہیں ہیں، لیکن دنیا کے اندر دکھ دیکھ کے کبھی کبھی دیندار میں خود رو پڑتا ہوں۔ میری جماعت کے اندر بہت دکھی لوگ ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، 1% بھی دکھی نہیں ہونا چاہیے اسماعیلی کو، لیکن ہے۔ میاں بیوی میں تعلق برابر نہیں، بھائی بھائی جھگڑتے ہیں، باپ بیٹے کی بنتی نہیں، دل میں راحت نہیں، ہاتھ ڈالتے ہیں سونے کو تو مٹی بن جاتی ہے، سکسیس ملتی نہیں، رات کو چین نہیں، فرسٹریشن ہے۔ ایسے ہمارے اسماعیلی بہت ہیں۔ اس کی وجہ تم نے بیعت دی ہے ہم کو، اس کی نافرمانی کر کے سکھی بنو گے؟ مجھے کوئی بتائے کہ میں نے نافرمانی کی اور میں سکھی ہوں، لاؤ میرے پاس کسی ایسے آدمی کو۔ اس کی نافرمانی کر کے کوئی کبھی سکھی نہیں ہوا، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس کی فرمان برداری کر کے کبھی کوئی دکھی نہیں ہوا۔ یہ دونوں سٹیٹمنٹ میری بہت برسوں سے میں جماعتوں میں کہتا ہوں، میں نے دیکھے ہیں، سنی سنائی باتوں کی بات نہیں۔ مجھے کئی اس قسم کے خط آتے ہیں، ٹیلی فون آتے ہیں، سفر پہ جاتا ہوں تو پرسنلی ملتے ہیں۔ کبھی کبھی مولا کو کہتا ہوں یا مولا تو رحیم و کریم ہے، بخش دے ان کے گناہوں کو، انہیں راحت دے اور سیدھا راستہ چلا۔ میری دعائیں تو ہیں،
قبول کرنا نہ کرنا اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن دینداروں، آج ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں یہ وقت بہت خراب ہے، اور یہ صدی، یہ سینچری بہت خراب ہے. ہر سال گناہ بڑھتے جائیں گے، بیماریاں بڑھتی جائیں گی، خرابیاں بڑھتی جائیں گی، شیطان کا زور بڑھتا جائے گا، مذہب دھرم گھٹتا جائے گا، لوگوں کے دلوں میں راحت نکل جائے گی، چین اور سکھ نہیں رہے گا. سکون اس کو رہے گا کہ جو اپنے دین کے اوپر کامل ہے. انسان ہیں ہم، فرشتے نہیں، ہم سے بھولیں ہو جاتی ہیں، لیکن مومن جب بھول کرتا ہے جان بوجھ کے کبھی نہیں کرے گا، اور کبھی اس کو مجبور جان بوجھ کے کرنی بھی پڑے گی تو وہ اتنا پچھتاتا ہے، مولا کے اوپر اپنی آرزو پہنچا کے بھیک مانگتا ہے، مولا اس کو بخش دیتا ہے، بچا لیتا ہے. لیکن مومن کو مولا زمین پہ گرنے نہیں دے گا، مومن کی آبرو خراب نہیں ہونے دے گا، اس کو پکڑ لے گا، بچا لے گا. میں ساری دنیا گھوما ہوں دینداروں، میں نے بہت دفعہ اپنی وعظوں میں کہا بھی ہے کہ ساری دنیا گھوما ہوں الحمدللہ، میں نے ایک اسماعیلی کو رستے پہ بھیک مانگتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. کرسچن بھیک مانگتے ہیں، مسلمان بھیک مانگتے ہیں، سکھ بھیک مانگتے ہیں، بدھسٹ بھیک مانگتے ہیں، ہندو بھیک مانگتے ہیں. ساری دنیا کی آبادی جتنی ہے ان کے اندر سے کوئی نہ کوئی 10 20 25 50 بھکاری رستے کے اوپر بھیک مانگتے ہیں. الحمدللہ اسماعیلی مجھے کبھی بھیک مانگتے ہوئے نہیں ملا. کیا اس سے آپ کو کچھ پتہ نہیں لگتا کہ اسماعیلیوں کے اوپر امام زمان کی کتنی شفقت اور رحمت ہے؟ ابھی حضرت امام پاکستان گئے، میں نے جماعت کو یہ بھی کہا کہ امام سلطان محمد شاہ دفتار کے حضور میں رہا ہوں، اس کا وارہ دیکھا ہے اور اس کا بھی وارہ دیکھ رہا ہوں. ہسٹری پڑھتا ہوں تو علی سے لے کے امام سلطان محمد شاہ دفتار تک ہمارے 48 امامس، ان کی ہسٹری جانتا ہوں. کہیں بھی مجھ کو اتنا کہیں معلوم نہیں ہوا کہ ان کی جو دعائیں تھیں وہ اتنی زیادہ تھی. ایسی دعائیں تھی کہ جیسی آج حاضر امام دعائیں ہم کو دیتا ہے. اتنی دعائیں میں نے کبھی نہ سنا تھا نہ پڑھا ہے. مولانا حاضر امام پاکستان کے 3 دفعہ دعائیں دی، تخت سے نیچے اتر کے جا کے واپس آ کے پھر دعائیں دے رہے، پھر چلا جا رہے، دروازے تک جا کے پھر واپس آ رہے، پھر دعائیں دے رہے. اتنی دعائیں. ہاں، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ گناہ بڑھ گئے، کمزوریاں بڑھ گئی، عبادت گھٹ گئی، دکھوں کا زور ہو گیا، شیطان کا زور بڑھ گیا. اس لیے وہ دعائیں دے دے کے ہمیں جیتا رکھتا ہے. وٹامنس کھلا کھلا کے، معجون کھلا کھلا کے ہمیں جیتا رکھتا ہے روحانی طور پہ. دینداروں، اگر دنیا کے اندر سکھ شانتی چاہیے تو کیا سکھ شانتی؟ مال میں سکھ نہیں ہے. مال ہمیں بربادی کے راستے پہ لے جانے کے لیے ایک ذریعہ ہے. مالدار بنو، خوشی سے بنو، مولا بناوے، لیکن 420 کر کے مالدار بننا، اور مالدار بننے کی نیت ہی رہے اور ہمیں کوئی نظر نہ آوے، وہ مال دشمن ہو جائے گا. دل کا سکون مال سے نہیں ملتا. عبادت کرو، نیک بنو، اچھے بنو، اچھائیاں اپنے زندگی میں پیدا کرو، سب کے ساتھ بھلائی کرو، سچے بنو، اور وہ چیز کے جو امام کے فرمانوں میں ہے ان پہ عمل کرو، دین و دنیا کی خوشیاں ملے گی. دارالسلام کے وینکوور کے دارالسلام بہت کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے. وینکوور کا میں روز جاتا ہوں گھر کھانے. ایک دن میں اپنی گاڑی سے اترا اندر جانے کے لیے. ایک مرسیڈیز باری بوبکا دار کم از کم $1,00,000 کی ہوگی، گاڑی آ کے کھڑی رہی.
ایک والنٹیئر کو بلایا ڈرائیور نے، اکیلا ڈرائیور تھا، مالک تھا، جانتا ہوں اس کو بھی. گاڑی میں بیٹھے بیٹھے $5.25 نکال کے اس کو کہتا ہے آئی مکی صاحب کے دیجا 17 جی بخشا نہیں، اور کوئی چلا گیا. میں ادھر ہی کھڑا، گاڑی نکل گئی، 2-5 منٹ میں نکل گئی. یا مولا کیا بات ہے، ایسے ابھی ہمارے دیندار ہو گئے. ساری جماعت کو عرض کرتا ہے کہ کھڑے ہو کے میرے لیے دعا مانگو کہ میری مشکل دور ہو گئے، اور خود تو چلا گیا، جماعت کرنے بھی نہیں آیا. آج ہماری جماعت میں ایسے لوگ ہو گئے. ستارہ کیا ہے پتہ ہے؟ ساری جماعت کو عرض کرنا کہ آپ کھڑے ہو کے، بیٹھے بیٹھے نہیں، سب کو کھڑا کرو اور ہمارے لیے میرے لیے دعا مانگو. $5.25 میں ساری جماعت کھڑے ہو کے 1000 آدمی تیرے لیے دعا مانگے اور تو چلا جائے، کیونکہ تیرے پاس گاڑی ہے، کیونکہ تیرے پاس بنگلے ہیں، کیونکہ تیرے پاس بہت بینک بیلنس ہے. مولا رحم کرے. اے دینداروں، اپنے آپ کو جگاؤ، ریئلٹی کی شوध کرو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ریئلٹی. سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، مذہب کیا ہے. ایک دن مر جائیں گے. موت کسی کو چھوڑتی نہیں مومنوں. لازم نہیں کہ بوڑھا مرے، بچے بھی مر جاتے ہیں. ابھی ایک زلزلہ آیا انڈیا کے اندر، سچ جھوٹ کا پتہ نہیں، کبھی سنتے ہیں 20,000 آدمی مر گئے، کوئی کہتا ہے کہ 50,000. میں نے ٹی وی کے اندر انڈیا کی گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹ سنی کہ 1,00,000 آدمی سے زیادہ مر گیا ہے. نیچے دفن ہے. کتنے دن ہو گئے؟ 8 دن ہو گئے. جن کو جینا تھا وہ بھی شاید مر گئے، بچے بھی مر گئے، بوڑھے بھی مر گئے. خدا تعالیٰ بڑا طاقت والا ہے، اس کو ناراض مت ہونے دو. وہ بہت طاقت والا ہے. اس کو راضی کرو گے تو دین و دنیا کے سکھ اور نعمتیں ملیں گی. مال و دولت کے پیچھے، عیش و آرام کے پیچھے، اپنی مستی کے پیچھے، اور جیسے پیر شمس کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے مت چلو، دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا. دعوے پڑھنا یعنی اپنی مرضی سے چلنا. آپ سب کے اوپر، آپ کی آل اولاد کے اوپر، آپ کے کٹم قبیلے کے اوپر، سارے جہان کے اسماعیلیوں کے اوپر مولا رحم کرے. ایمان کی سلامتی دے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، شیطان کے فریب سے بچاوے، کلجگ کی ہواؤں سے بچاوے، اپنی فرمان برداری میں رکھے، اپنی وفاداری میں رکھے، اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے، نیک امیدیں پوری کرے. مولا ہمیشہ آپ کو، آپ کی اولاد کو، سارے جہان کی اسماعیلی جماعت کو دین و دنیا میں سکھی آباد کرے.